آپ فرمائیے گا، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ اس وقت جو جماعتیں آپ کی ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، فیصلے آپ لوگوں نے لینے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ فیصلے تو ایک رول آف لا کے تحت ہوں گے، اس سے بالا تر کوئی بات ہو تو سمجھ آتی ہے کہ ہم اس پر بحث کریں۔ جیسے کہ کرمانی صاحب نے کہا، یہ کوئی ایک تو چھوٹا واقعہ نہیں، دوسرا میں اس بات پر 100% مجھے اس بات پر یقین ہے کہ اگر ملٹری کورٹس میں تو چلیں، انڈیویجول جو بھی اس میں ملوث تھے ان کے اوپر کیسز چلیں گے، لیکن اس سے بالا تر اس سب کے پیچھے جو کچھ تھا اس پر اگر ایک ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے پارلیمنٹ کا، تاکہ کم از کم ہمیں پتہ چلے کہ پلاننگ کہاں سے ہوئی، اس کے پیچھے کس نے کردار ادا کیا۔ میں لوکل لوگوں کے تو سامنے ہیں جو ساتھ تھے، جو پلانرز تھے، جنہوں نے لوگوں کو شہ دی، جنہوں نے لوگوں کو ہانکا اس طرف کے جا کر بابائے قوم کے گھر کو آگ لگا دو۔ کسی بھی ملک میں اگر ایسا ہوتا، ہم سے مطلب 10 گنا کمزور بھی ملک ہوتا تو بھی ان کو نہ چھوڑا جاتا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ پاکستان میں اگر چھوڑ دیا جائے مختلف ہیلوں بہانوں سے، اور جو لوگ اس وقت گاڑیوں کی چھتوں پر فتح کرنے آ رہے تھے کور کمانڈر ہاؤس کو یا GHQ کو یا کسی بھی حساس تنصیبات کو، جب پکڑے گئے تو پھر وہ رونے لگیں۔ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ پاکستان میں ایک نئی مکتی باہنی تیار ہو جائے گی۔ اس سے کم کا کام یہ نہیں ہوا، اور جتنا فائدہ اس کام کا بھارت کو ہوا، جو وہ خود انہوں نے کہا کہ جس کام کے لیے ہم بے بہا جو ہے خزانوں کے منہ کھولتے تھے کہ پاکستان میں اندرونی انتشار پھیلے، کیا ایسا انتشار ندیم ملک صاحب 70 سال میں وہ کامیاب ہوئے کرنے میں، 75 سال میں؟ کیا یہ شاخسانہ نہیں ہے 2011 سے جس طریقے کی سیم پیج کی پالیٹکس ہم نے پاکستان میں پروان چڑھائی؟ یہ ایک دن حادثہ ہو کے رہنا تھا، یہ مئی 9 کو ہو جاتا 2023 کو، یا آج سے 2 سال بعد ہوتا، لیکن یہ ایک دن ہونا تھا، کیونکہ ہم نے اس کو ہوا اسی طریقے سے بڑھی تھی۔ جب آپ کریٹ کرتے ہیں نا ایک بہت بڑی چیز کو، وہ کسی دن پھٹنی ہوتی ہے، ہم نے اس کو ایسے ہی بنایا تھا۔ دیکھیے، اگر آپ کریٹ بھی کرتے ہیں تو کسی کو بھی کریٹ کیا بھی جاتا ہے تو پہلے اس کا دماغی معائنہ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم جس چیز کو بنانے جا رہے ہیں، آیا اس کے اندر اتنی، اس بوری میں بنانے والوں سے نہیں پوچھنا چاہیے؟ بالکل پوچھنا چاہیے۔ میں نے آپ کے پروگرام پہ 100 دفعہ کہا، جس بوری کو آپ بھرنے جا رہے تھے اس بوری میں اتنی جو ہے وہ اتنی کیپیسٹی بھی تھی کہ آپ اس کو بھری جا رہے تھے، اور آپ اس کو دیوتا بنا رہے تھے۔ وہ دیوتا نہیں تھا، وہ عام معقول انسان بھی نہیں تھا، وہ ایک معقول انسان بھی نہیں تھا۔ ایک معقول انسان کہیں جا کر بریک لگاتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے اس حد سے زیادہ میرے ملک کا نقصان ہے، میں اپنا برداشت کر لوں لیکن ملک کو اس کٹہرے میں نہ کھڑا کروں۔ اس نے کیا، اور آج آپ دیکھ لیجئے پورے دنیا سے کون ہیں وہ لوگ جو اس کی حمایت میں آج کھڑے ہیں، جن کو آج سب ہیومن رائٹس یاد آ گئے ہیں، جن کو اپنے ملکوں میں کیے ہوئے تو انہوں نے پوری دنیا میں آگ لگا دی، لیکن یہاں ہوتا ہے تو ادھر سے لوگ بول پڑتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کی کوئی انویسٹیگیشن کبھی ہوئی، کوئی انکوائری ہوئی، تو آپ دیکھیے گا اس میں وہی لوگ نکلیں گے جس نے PTI کو فنڈ کیا، یہ وہی فورن فنڈنگ نکلی۔ لیکن اس میں وہ لوگ بھی نکلنے چاہیے جو سیم پیج کی سیاست کا حصہ جو یہاں اس کے آلائی کار کے بغیر یہ ساری یہاں ہم نے نہیں آلائی ہو کار سکتی۔ نہ ہو تو کس طریقے سے کام چلتا ہے؟ جو یہاں اس کے آلائی کار تھے، جنہوں نے اس ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو جو ہے ٹیوب میں ڈالا،